ایران کا سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارتخانے پر ڈرون حملہ، دھماکے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق سفارتخانے کی بلڈنگ سے 2 ڈرون ٹکرائے۔ عمارت کو پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ ریاض کے ڈپلومیٹک کوارٹر میں دھماکے، عمان میں امریکی سفارتخانے کو خالی کرا لیا گیا۔ سیکیورٹی الرٹ سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا۔ تمام اہلکار سفارتخانے سے نکل گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں عارف جان امریکی فوجی اڈے پر 10 ڈرون سے حملہ۔ دبئی میں بھی امریکی فوجی اہداف کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی سفارتخانے پر حملے کا رد عمل جلد ہوگا، جس میں فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ بھی شامل ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی اور لبنانی نشریاتی ادارے کو نشانے پر رکھ لیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں المار ٹی وی پر فضائی حملہ، بمباری کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج کی تہران میں ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملوں کی تصدیق۔ ایرانی سرکاری نشریات ادارے کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وسطی جنوبی اور مشرقی تہران میں میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے میڈیا براڈ کاسٹنگ ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی وارننگ جاری کی تھی۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکی فوج کا خلیج عمان میں ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مطابق 2 روز قبل ایران کے 11 جہاز تھے، آج ایک بھی نہیں۔ ایران بین الاقوامی جہازوں کو ہراساں کرتا رہا، اب وہ دن گزر چکے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی فوج کے مزید 7 ڈرونز کو مار گرایا، جس کے بعد تباہ کیے گئے ڈرونز کی تعداد 29 ہو گئی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی آپریشن وعدہ صادق چہارم جاری۔ ایران کا خیبر میزائل سے سہیونی وزیر اعظم اور فضائیہ کے سربراہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ متعدد امریکی جنگی جہاز کریش کر گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 700 ڈرون اور سینکڑوں میزائلوں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل سے منسلک 500 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق نیتن یاہو کے حوالے سے تفصیل حاصل کی جا رہی ہے۔ ایرانی حملوں میں اب تک 13 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ کویت میں 3 امریکی F-15 جنگی طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق واقعہ فرینڈلی فائر کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق ایران کے خلاف آپریشن میں فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے اپنے ہی طیارے مار گرائے۔ تینوں طیاروں کے 6 پائلٹ محفوظ ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر ایک امریکی جہاز کو ایرانی فورسز نے نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کا ایران پر بڑے حملے کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم نے سخت حملے شروع ہی نہیں کیے، ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی فوج اتاریں گے، زمینی فوج بھیجنا ضرورت بن سکتی ہے۔ ایران جلد ایسے میزائل بنا سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایران کے دور مار میزائل ناقابل معافی خطرہ ہیں۔ ہمارے اہداف واضح تھے، پہلے ایرانی میزائل پروگرام کو ختم کرنا تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے 10 ایرانی بحری جہاز تباہ کیے۔ امریکہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جنگ 4 سے 5 ہفتے تک جا سکتی ہے، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ دیر تک جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنگ میں فتح کے لیے کسی بھی آپشن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے ٹیکنیکل آپریشن سینٹر کو نشانہ بنایا، جس میں ہمیں جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی پریس کانفرنس کہا کہ ہمارا مشن ایرانی بحریہ اور میزائل انڈسٹری کو تباہ کرنا تھا۔ بریفنگ میں امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل ڈین کین نے کویت میں امریکی طیاروں کی تباہی کی تصدیق کرتے ہوئے اسے فرینڈلی فائر قرار دیا۔ کہا کہ خطے میں مزید امریکی افواج کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران پر حملے میں 100 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ ایران کے خلاف آپریشن میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 6 ہو گئی، 18 فوجی شدید زخمی، حالت تشویشناک۔ چین کی ایران کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی۔ ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے چینی ہم منصب وانگ زی کا کہنا تھا کہ چین ایران کی خود مختاری، سیکیورٹی اور جغرافیائی سالمیت کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ہماری جنگ امریکہ سے ہے، خلیجی ممالک سے نہیں، ہمسایہ ممالک نہیں، امریکی فوجی اڈے ہمارا ہدف ہے۔ ہوٹلوں میں پناہ لینے سے امریکی فوجی محفوظ نہیں رہیں گے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ مذاکرات کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ میں شہید 160 بچیوں کی قبروں کی تصویریں بھی شیئر کر دی۔ پیغام میں لکھا کہ یہ معصوم بچیاں امریکی اسرائیلی بمباری میں ماری گئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایران جوہری ہتھیاروں کی طرف بڑھ رہا ہے، ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار بھی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا میں کہا کہ ایران ماہانہ 100 میزائل بنا رہا ہے، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایئرپورٹ، ہوٹلوں، سفارتخانوں پر حملے کر رہا ہے۔ ایران کمزور ہو چکا، مزید وقت دیا تو اور مضبوط ہوگا۔ موجودہ ایرانی رجیم انسانیت کے خاتمے کی سوچ پر چل رہی ہے۔ امریکہ نے جان بوجھ کر کسی اسکول کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایران پر حملوں میں بڑے پیمانے پر اموات ہوئیں۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی وارننگ۔ ہنگامی بنیادوں پر مشرق وسطی کے 12 سے زائد ممالک فوراً چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تجارتی پروازوں کے ذریعے فوری روانگی اختیار کی جائے۔ اسرائیل، بحرین، مصر، عراق، لبنان، دیگر ممالک سے فوری نکلنے کی اپیل۔ مغربی کنارہ غزہ خطے کے متعدد ممالک کے لیے نئی سیکیورٹی ہدایات۔ آیت اللہ خامنہئی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو بھی ہیک کیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ۔ کیمروں کی ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہیں۔ پاستور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمرے سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی بھی کی۔ اسرائیل اور CIA کو ایرانی سپریم لیڈر کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ حملے کے وقت موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال تھے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ جنگ کے باعث ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ ایران میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کی بڑی تعداد نے گبد رمضان بارڈر کا رخ کر لیا، جن میں ایک غیر ملکی باشندہ بھی شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کے مطابق 58 طلبہ سمیت 104 پاکستانی شہری سرحد عبور کر کے وطن پہنچے۔ مجموعی تعداد 155 ہو گئی۔ ضلع انتظامیہ، FIA، FC پولیس استقبال کیا۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کا خاتمہ کرے۔ کالعدم TTP اور BLA کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ کسی ہمسایہ ملک کو پاکستان میں عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، گزشتہ ہفتے بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ طالبان رجیم نے دیکھا کہ ریڈ لائن پار کرنے سے پاکستان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ جنگ کے میدان سے مذاکرات کی میز کی طرف آئیں، یہی علاقائی سلامتی کا راستہ ہے۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد الصبا الخالد الصبا کو فون۔ ایران پر حملے۔ کویت سمیت مختلف برادر خلیجی ممالک کے خلاف ایران کے جوابی حملوں کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغانستان اور ایران کی صورتحال پر غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ۔ کہا کہ پاکستان کو خلیجی ممالک پر ایرانی حملے کا افسوس ہے، لیکن ایران نے حملے اپنا حق کے دفاع استعمال کرتے ہوئے کیے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ پرامن ہمسایگی کے خواہاں ہیں۔ ہمارے پاس افغانستان سے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ پاکستان کا آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان کے 435 کارندے ہلاک، 630 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا ایکس پر پیغام۔ کہا کہ افغانستان میں 51 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ اب تک افغان طالبان کی 188 چوکیاں مکمل تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا۔ افغان طالبان کی 188 ٹینک اور بختربند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ پاک افغان سرحدی علاقے پکتیکا میں پاک فوج کی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے سرحد پار موجود ایک افغان پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کی پاک فوج کی تائید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اتفاقیہ ملاقات۔ دونوں رہنما مشترکہ اجلاس کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداری میں ملے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔
بلاول بھٹو نے مریم نواز کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی جانب سے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کے سوال پر مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے صحافی کا سوال مسکرا کر ٹال دیا۔ پنجاب میں سیکیورٹی کا پیشگی ماڈل نافذ، مستقل سیکیورٹی کے لیے بائک سمیت تمام گاڑیوں پر ای ٹیگ لگانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے، سرحدوں سے لے کر سائبر سپیس تک دہشت گردی نیٹ ورکس کے خلاف آہنی گھیرا تیار۔ مریم نواز کی ڈیجیٹل دہشت گردوں اور سائبر کرائم کی سرکوبی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لانے کی ہدایت۔ صوبے کے چپے چپے پر اب ریاست کی پہلے سے بھی گہری نظر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے 7 روز میں مائکرو سیکیورٹی کا آہنی حصار طلب کر لیا۔ اجلاس میں پنجاب سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ سائبر کرائم کے شکار خواتین اور بچیوں کے لیے خصوصی سیل قائم ہوگا۔